الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ جی سورہ رعد سے شروع کرنا ہے ہم نے۔ سورہ رعد کے بارے میں اختلاف ہے علماء میں کہ یہ مکی صورت ہے یا یہ مدنی صورت ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں اس سے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے مکی صورتوں کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مکی صورتوں میں سجدہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں سجدہ موجود ہے۔ دوسرے رکوع میں اس صورت میں سجدہ ہے۔ آیت نمبر 15 یہاں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، تو صورتوں کے شروع میں ان حروف کی موجودگی یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ یعنی مکی صورتوں کی، مکی اور مدنی صورتوں کی کچھ معنوی خصوصیات یا معنوی کچھ علامتیں ہیں، موضوعات۔ مثال کے طور پر مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کی بات ہوتی ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ، معجزات وغیرہ کی بات، عقائد کے بارے میں جو شبہات ہیں کفار، ان شبہات کا جواب ہوتا ہے عام طور پر مکی صورتوں میں۔ یا مکی صورتوں میں بنیادی اخلاق، سچ بولنا، انصاف کرنا، احسان کرنا، اسی طرح لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، حسن خلق، امانت، وعدہ خلافی نہ کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، یتیم کو، مسکین کو دھکے نہ دینا۔ تو یہ چیزیں عام طور پہ مکی صورتوں کے موضوعات ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں زیادہ تر تفصیلی احکام ہوتے ہیں۔ عبادت کیسے کرنی ہے، معاملات کی تفصیلات کیا ہیں، کاروبار کی تفصیلات کیا ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، جہاد وغیرہ کے معاملات، منافقین وغیرہ، یہ مدنی صورتوں کی معنوی خصوصیات ہیں۔ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو لفظی ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی، تو جو لفظی خصوصیات ہیں وہ میں بیان کر رہا تھا جن کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو ان میں سے سجدہ، جن صورتوں میں سجدہ آتا ہے، کہا جاتا ہے عام طور پر وہ مکی صورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتی ہیں وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، عام طور پر۔ لازمی نہیں ہے، کہنے کو تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ بالاتفاق مدنی صورتیں ہیں، لیکن ان کے شروع میں حروف مقطعات موجود ہیں۔ لیکن باقی وہ تمام صورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ قاف ہے، سورہ نون ہے، سورہ مریم ہے، کاف ہا یا عین صاد، سورہ اعراف ہے، الف لام میم صاد، سورہ یونس الف لام میم، الف لام را وغیرہ وغیرہ، حامیم، یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ زیادہ تر مکی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ تر مکی صورتوں میں سجدہ ہوتا ہے، اگرچہ مدنی صورتوں میں بھی بعض میں سجدہ موجود ہے، جیسے سورہ حج ہے، مدنی صورت ہے، اس میں ایک نہیں دو سجدے ہیں، ایک ہی صورت میں، واحد صورت ہے جس میں 2 سجدے ہیں اور وہ مدنی صورت ہے، لیکن باقی جو سجدے ہیں وہ مکی صورتوں میں ہیں۔ اسی طرح اور بعض علامات ہیں۔ تو بہرحال اس صورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی، واللہ عالم۔
شروع کرتے ہیں اس صورت مبارکہ کو. بہت ہی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے. آپ میں سے آپ لوگ پڑھیں گے. اب آپ کا 5واں سیمسٹر ہے، یہ چوتھا. آپ لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ وضاحت کرتا رہوں گا. تو آپ میں سے کون پڑھے گا؟ شروع کریں آیت نمبر 1 سے. جی کون شروع کرے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم سر، میں پڑھوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شروع کریں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. میننگ کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے؟ جی جی ترجمہ کر کے ساتھ ساتھ. تلک آیات الکتاب، وہ آیاتیں ہیں، وہ نشانیاں ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک من ربک، والذی انزل الیک من ربک الحق، جسے نازل کیا آپ کے رب نے اپنے جسے پاس. نازل کیا گیا. ولکن انزل مجہول ہے. جسے نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف. حاصل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، رب کے ساتھ. ولکن اور حق کے لیکن ساتھ نہیں. ہمیں اس کا اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے. جی ہمیں اس کا صحیح ترجمہ اس طرح کرنا ہے، والذی انزل، اور وہ چیز جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف، پھر رب کا آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے. یہ خبر ہے، یہ نہیں کہنا حق کے ساتھ. اگر حق کے ساتھ ہوتا تو پھر بالحق ہی ہوتا. تو اور وہ چیز جو نازل کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کی آیات، الحق وہ حق ہے، یہ خبر ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تو یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جنہیں کاٹ کاٹ کر مکمل پڑھا جاتا ہے حروف ہجا کی طرح. الف کو الف، لام کو لام، میم کو میم، اور را کو را. الف لام میم را. ان حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا. جس طرح قرآن کریم میں کے باقی کلمات میں ہم حروف کو ملا کر پڑھتے ہیں. یہ حروف مقطعات یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا یہ زیادہ تر مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. مدنی صورتوں میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور ان کا مقصود قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنا اور قرآن کریم کا اعجاز ہوتا ہے. اس لیے ان حروف کے بعد ہمیشہ قرآن کریم کا ذکر ہوگا، قرآن کریم کی آیات کا ذکر ہوگا، کتاب کا ذکر ہوگا، وحی کا ذکر ہوگا، اور اس قسم کی بات ہوگی. یہاں بھی ایسے ہی ہے. الف لام میم را کے بعد کتاب کا یعنی قرآن کا اور قرآن کی آیات کا ذکر ہے. تلک آیات الکتاب، ان کا ترجمہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ. تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. یہ تو سب کو پتہ ہے یہ کتاب کی آیتیں ہیں. تو تلک آیات الکتاب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں. تو ان کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے ہی اللہ کی کتاب کی آیات ہیں. یعنی قرآن کریم کو کبھی بھی ایک معمولی کتاب سمجھ کر، عام کتاب سمجھ کر، عام عبارت سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. جب بھی اس کو پڑھا جائے تو اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے مالک خالق حقیقی، ہمارے معبود برحق، جنہوں نے ہمیں اور اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جن کے اندر تمام صفات کمال موجود ہیں. تو یہ اس خالق حقیقی کی کتاب کی آیات ہیں.
یہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں جو نہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں، نہ کبھی بے انصافی اور ظلم پر مبنی ہو سکتی ہیں۔ ان کا ایک ایک حرف، ایک ایک بات سچائی پر اور عدل پر، انصاف پر مبنی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی کلمات سچائی اور عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ تو یہ کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ ان کو اسی ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ ایسی مقدس آیات ہیں، ایسی عظیم آیات ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کو پڑھنا ہی باعث اجر و ثواب ہے، چاہے ہمیں اس کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ لیکن اس کے نزول کا اصل مقصد اس پہ غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اسی ایمان اور یقین کے ساتھ اسے پڑھنا بھی چاہیے اور اس پہ غور کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، اور وہ چیز جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی یہ قرآن، یہ کتاب اور یہ کتاب کی آیتیں، الحق، یہ حق ہے۔ حق سے مراد یہ بالکل سچ ہے، اس کے اندر کسی قسم کے جھوٹ کا، کسی قسم کے شک و شبہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور حق کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ سچ ہے، یقینی طور پہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے سچ ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ایک بامقصد کلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اور حق ہے اور ایک اللہ نہ کرے کہ یہ ایک بے فائدہ چیز ہو، یا ایک لا یعنی چیز ہو، ایک بے مقصد چیز ہو، یا ایک ہلکی چیز ہو۔ نہیں، یہ سچ بھی ہے، حق بھی ہے، اور یہ بامقصد بھی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک حکم، اس کے پیچھے بڑے بڑے مقاصد پنہاں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اکثر لوگ وہ اس کے حق ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں، اس کے سچ ہونے میں شکوک و شبہات کے شکار ہیں، یا وہ اس کے بامقصد ہونے میں، اس کے عدل پر مبنی ہونے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ کئی لوگ اس قسم کے اعتراضات کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو بات ہے یہ بات سچ نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ کئی لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ بات انصاف پر مبنی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ظلم ہے۔ یہ تو فیصلہ یہاں مرد و عورتوں کی تفریق ہے، تو یہاں دیکھیں یہاں عورت کو نیچا دکھایا گیا ہے، یہاں عورت پر ظلم ہوا ہے، یہاں یہ سزا وحشیانہ سزا بیان ہوئی ہے۔ اللہ معاف کرے، لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی بالکل حق ہے، یہ سچ ہے، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور نمبر 2 یہ بامقصد ہے، اور یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور عین حق بات ہے، صحیح بات ہے، بامقصد بات ہے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ جی اگلی آیت کریمہ کوئی اور پڑھ لیں۔ جی پڑھ لیں۔ جی اب آپ میں سے جس نے بھی پڑھنا ہے اپنا ہینڈ ریز کریں۔ جی مس افشی آپ نے پڑھ لیا ہے پہلے، کوئی اور پڑھ لیں۔ نہیں، میں نے نہیں پڑھا۔ نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیجئے۔ جی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد
اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ترونہا آپ دیکھتے ہیں اس کو ثم استوى علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش کی طرف یعنی کہ قرار پکڑا عرش پر اب سخر الشمس والقمر مسخر کیا سورج کو اور چاند کو کل یجری بأجل مسمى سب چل رہے ہیں یجری چلتے ہیں بأجل مسمى ایک وقت مقرر کے لیے یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی یفسر الآیاتی اور کھول کے بیان کرتا ہے آیتوں کو تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھو. تو اللہ اپنی عظمت اپنی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے. تو آسمان زیادہ ہیں. کتنے آسمان ہیں؟ 7 اوپر تلے پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر 7واں. یہ اوپر تلے 7 آسمان ہیں. 7 آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے بلند کیا ہے ان کو اور اللہ نے ان کو بلند کیا ہے، یعنی یہ جو پہلا آسمان ہے جو سب سے نیچے ہے، جو اس زمین کے لیے چھت ہے تو آسمان اللہ نے بلند کیا ہے. جو بھی چیز بلند ہوتی ہے، ہمارا جو انسانوں کا ایک ناقص تجربہ ہے، تو وہ کسی نہ کسی چیز پر کھڑی ہوتی ہے. ہم لوگ عمارت قائم کرتے ہیں، چھتیں بناتے ہیں، تو ہم اس کا ستون ہوتے ہیں، بیم ہوتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں جن پر وہ چھت کھڑی ہوتی ہے. لیکن یہ آسمان ایک تو اتنی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں زیادہ شان والا، زیادہ عظمت والا ہے. اور یہ جو سارے کے سارے آسمان ہیں یہ بلند ہیں اور یہ ستونوں کے بغیر کھڑے ہیں جنہیں ہم دیکھ سکیں. یعنی یا تو ستون ہے ہی نہیں کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، یا ستون ہیں لیکن ایسے ستون ہیں کہ وہ ہمارے ہوش و حواس سے اور ہمارے عقل و فہم سے ماوراء ہیں. وہ اللہ نے کشش کے ذریعے یہ اللہ نے کیسے انہیں کھڑا کیا ہے اس کا اللہ کو ہی علم ہے. وہ ایسے ستون نہیں ہیں آسمانوں کے کہ جنہیں ہم دیکھ سکیں، جن کے بارے میں ہم 2 ٹوک یا حتمی کوئی بات کر سکیں. باقی خیال آرائی، اٹکل پچو وہ انسان کا کام ہے، انسان لگاتا رہتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر. استوا کے بعد اعلیٰ آئے تو کسی چیز کے اوپر ہونا، اعلیٰ بلند ہونے کے معنی میں آتا ہے، قرار پکڑنا یا بلند ہونا. استوا کے بعد اگر اعلیٰ اس کا صلہ آئے تو جیسے یہاں ہے ثم استوى علی العرش. ایک ہوتا ہے استوا الی، جیسے پہلے بارے میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. تو استوا الی کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا مطلب بلند ہونا کریں، کسی چیز کے اوپر ہونا، کسی چیز کے اوپر قرار پکڑنا. ہم وہاں مانا کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں موجود ہر چیز بنائی تمہارے لیے اے انسانوں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. استوا کے بعد الی آئے تو صلہ چینج ہونے سے معنی چینج ہو جاتا ہے. اور اگر استوا اکیلا آئے اس کے بعد الی یا علی کا صلہ نہ آئے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے.
استوا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سورہ قصص میں آیت نمبر 14 اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ پہنچے اپنی پختگی کو، وَاسْتَوَى، وَاسْتَوَى کا معنی کیا کرتے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پختگی کو پہنچے، اپنی پختہ عمر کو پہنچے، وَاسْتَوَى، اور مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے. آتیناہ حکم و علم، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. اب یہاں استوا کا مطلب طاقتور ہونا، توانا ہونا، کیونکہ یہاں علا یا الا کا صلہ نہیں ہے، پریپوزیشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. الا آئے تو متوجہ ہونا، ثم استوى الی السماء، لیکن اگر استوا کے بعد علا آئے، علا کا صلہ آئے، تب پھر اس سے مراد وہ اللہ کے بارے میں اللہ کی وہ صفت ہے مشہور کہ جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ استوا علی، تمام عرب کہتے ہیں اس کا مطلب بلند ہونا ہوتا ہے، اس کا مطلب قرار پکڑنا کسی چیز کے اوپر. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جس کی تفصیل اللہ نے بیان نہیں کی، بس اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور استوا کے بعد علا آئے تو علا اس کا مطلب علا، بلند ہونا، علو. تو قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں. قرآن کریم کی 7 آیات ایسی ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراحت سے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں. تو اہل سنہ والجماعہ، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا جو عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا، وہ یہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہیں، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں. کیسے مستوی ہیں اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا. جب اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا تو جتنا اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ بیان فرما دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں، صحیح حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے، تو ہمارے لیے اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. جتنی وضاحت آ گئی اتنی وضاحت اور اس پر ایمان یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور جو وضاحت نہیں آئی تو اس کے بارے میں ہم اس چیز کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں توقف کرتے ہیں جو بتایا نہیں ہے اللہ نے. اللہ نے یہ بتایا اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں، عرش کے اوپر ہیں، تو ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں. کیسے ہیں اللہ نے بیان نہیں کیا، تو جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو پھر وہ کیسے ہیں ہمیں بھی اس کے بارے میں کوئی، کہ اللہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، یا کیا کیفیت اللہ کی، ہمیں اس کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھنا، ہمیں اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. اس کے بارے میں ہمیں توقف کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اللہ پر تفویض کر دینا ہے کیفیت کو. کہ کوئی پوچھے ہم سے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں کہ نہیں، ہمیں کہنا چاہیے اللہ عرش پہ مستوی ہیں. کیوں کہنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں 7 جگہ صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، جیسے یہ آیت کریمہ ہے اور دیگر آیات ہیں. سورہ طٰہٰ کی مشہور آیت الرحمن علی العرش استویٰ، 7 آیات میں صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا رحمان عرش پہ مستوی ہے. تو اللہ عرش کے اوپر ہے. عرش سب سے بلند مخلوق ہے اس کائنات کی، سب سے عظیم جسامت کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے. اللہ اس کا بھی رب ہے، رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ رب ہے عرش عظیم کا، اللہ نے عرش کو پیدا کیا ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اب سوال ہے کیسے ہے، تو ہمیں اس کو اللہ پر تفویض کر دینا چاہیے.
سوال ہے کہ کیا اس کو ہمیں متشابہ ماننا چاہیے؟ بھئی متشابہ وہ چیز کہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے وہ تو وہ چیز واضح ہے۔ اللہ عرش پہ ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے مجھے نہیں پتہ اللہ عرش پہ ہے کہ نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کہنا اللہ مجھے نہیں پتہ اللہ عرش پہ ہے کہ نہیں قرآن کا انکار ہے۔ یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ عرش پر ہیں، یہ ایسی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس کے بارے میں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ عرش پہ ہیں کہ نہیں۔ بھئی جب اللہ نے بتا دیا ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ ہیں کہ نہیں، کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کوئی کہ اللہ پہ چھوڑ دو، پتہ نہیں اللہ ہیں کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ کفر ہے کہ نہیں؟ صریح کفر ہے۔ تو کوئی بندہ کہ اللہ نے عرش کو پیدا کیا کہ نہیں کیا، ہم کہ اللہ پہ چھوڑ دو، غلط بات ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے کہ نہیں، تو اگلا بندہ کہے کہ جی اللہ پہ چھوڑ دو۔ نہیں، اللہ عرش پہ مستوی ہے کہ نہیں اس کے بارے میں تفویض نہیں ہو سکتی۔ تفویض کا مطلب اللہ پہ چھوڑ دینا، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صراحت سے فرما دیا ہے۔ جس بات کو اللہ نے فرما دیا ہے، نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی ہمیں نہیں پتہ، روزہ، پھر تو آپ کا دین کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا ہمیں نہیں پتہ، سچ بولنا چاہیے جھوٹ بولنا چاہیے ہمیں نہیں پتہ، ہر چیز کو اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے اللہ کے احکامات کا، اللہ کی آیات کا۔ اللہ پہ تفویض کرنا ہے تو جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا علم اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اللہ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، کیا تفصیلات ہیں جو اللہ نے نہیں بیان کی قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی احادیث مبارکہ میں، اس کو اللہ پہ چھوڑیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا، اور ان سے پہلے حضرت ام سلمہ سے بھی، ام المؤمنین، کہ استوا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے کے بارے میں۔ تو امام صاحب نے مشہور بات فرمائی، اللہ کی تمام صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں۔ کیا مطلب؟ یعنی عربی زبان میں جو استوا کا معنی ہے ہمیں وہ اللہ کے لیے ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ واضح ہے سب کے نزدیک، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ بات قرآن میں فرمائی ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا۔ اس کا معنی معلوم ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے کہ اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے، کیا کیفیت ہے اللہ نے بیان نہیں کی، ہمیں بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کیفیت کی جو اللہ نے بیان نہیں کی اس کے بارے میں سوال و جواب۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اس چیز کا انکار کرنے کے لیے اللہ عرش پہ مستوی ہیں کہ نہیں عجیب و غریب سوالات کھڑے کر دیتے ہیں۔ بالکل اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جیسے ایتھیسٹ اور اس قسم کے لوگ اللہ کے بارے میں سوالات کر دیتے ہیں، اور وہ پھنسانے کے لیے، اچھا جی اگر ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کا خالق کون ہے؟ اس قسم کے سوالات ہیں، یہ بدعت اور کفر، اور یہ انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، اور یہ سوالات کیوں ہوتے ہیں؟ انکار کرنے کے لیے، لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے، یہ بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، ایمان لانا ضروری ہے، جو اللہ نے بتا دیا ہے اتنا ماننا ضروری ہے۔ تو یہ استوا کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو عرش پہ، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ حیران ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، اللہ عرش پر مستولی ہے۔ ایک لفظ ہے استوا، یستوی، استوا، باب افتعال ہے، جس کا معنی سب کو پتہ ہے بلند ہونا۔ ایک لفظ ہے استولا، استولا ایک الگ لفظ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، میں اس لیے اس کو تھوڑی سی وضاحت سے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت، اللہ معاف کرے، جان بوجھ کر یا لا علمی میں بڑا عجیب و غریب عقیدہ رکھتی ہے اس بارے میں، اور وہ ایسا عقیدہ ہے اللہ معاف کرے اس سے قرآن کریم کا صریح انکار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا عربی میں، کہ اللہ استوا علی العرش،
اللہ عرش پہ مستوی ہے. استوا یستوی، استوا باب افتعال ہے، سین واو یا اس کا مادہ ہے، اس سے استوا یستوی استوا یہ باب افتعال ہے. اور اگر اس کے بعد علا آئے تو بلند ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے. قرآن یہ کہتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، انکار کرتے ہیں. پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عربی میں استولا علی العرش. استولا کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ استولا کا مطلب ہوتا ہے عرش کے اوپر قبضہ کر لینا، یعنی عرش کے اوپر حکم چلنا. استولا یہ استوا یستوی یہ باب افتعال ہے گرامر کی روح سے. کیا ہے؟ باب افتعال. آپ نے گرامر پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک باب افتعال ہوتا ہے. استولا یہ باب استفعال ہے، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ اس کا روٹ واو لام یا ہے. لفظ سے سارا چینج ہو گیا. اس کا روٹ کیا ہے استوا کا؟ اس کا روٹ سین واو یا سے یہ ہے، اور استوا یستوی استوا اور اس پر اعلیٰ آئے تو بلند ہونا مطلب ہوتا ہے. استولا اس کا روٹ کیا ہوا؟ واو لام یا ولیہ. ولیہ سے شروع میں الف سین تا لگا دیں باب استفعال میں، یعنی سین زائد ہے، الف سین تا. کیا کیا انہوں نے کیا کیا؟ استوا کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا لام. انہوں نے کہا ہم اللہ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتے، اللہ کو عرش پر مستولی مانتے. استولا یستولی استیلا. استیلا کا مطلب کسی چیز کے اوپر قابض ہونا. قابض ہونے کے لیے ضروری نہیں وہ اوپر ہو کہ نہ ہو. انہوں نے استوا کا معنی استولا کر کے، یہ معنی چینج کر کے، معنی میں تحریف کر کے اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے کا انکار کر دیا. اور استوا سے ایک ایسا معنی لیے جو استوا کا معنی ہی نہیں ہے، ایک لفظ ہی چینج کر. جب لفظ چینج ہو جائے گا معنی بھی چینج ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہم اللہ کو عرش پہ مستولی مانتے، مستوی نہیں مانتے. تو اب اللہ عرش کے اوپر ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں استولا میں اوپر ہونے کا معنی ہی نہیں ہے. بھائی اللہ نے تو استولا فرمایا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے آپ ایک نیا لفظ لے آئے. اللہ نے تو استوا فرمایا، آپ استولا لے آئے. یعنی آپ نے لفظ میں وہ تبدیلی کر دی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ استوا کا معنی استولا کرنا یہ بالکل اس طرح کی تحریف ہے جس طرح یہود نے وہ حبہ کو ہندا بنا دیا تھا. اللہ نے فرمایا حبہ کہتے ہوئے حطہ کہا تھا. حطہ کا مطلب گناہ معاف کر دے. وہ یہود نے کیا بنا دیا؟ حنطہ یا حبۃ فی شعرۃ. ہمیں دانے چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں خوراک چاہیے. یہ انہوں نے حطہ کو، جس کا مطلب استغفر اللہ استغفار تھا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، حطہ، انہوں نے اس کو چینج کر کے حنطہ بنا دیا. اب ہمارے مسلمان کہلانے والوں میں آج صحابہ تابعین کا عقیدہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، سب کا عقیدہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. استوا علی العرش، عرش پہ مستوی ہونا، عرش پہ بلند ہونا. آج مسلمان جو اپنے آپ کو اشعری ماتریدی کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اکثریت ہے، تو وہ استوا کا معنی استولا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے کے منکر ہیں. پھر وہ سوالات کھڑے کرتے ہیں، جی اگر اللہ کو عرش پہ مستوی مانا جائے تو جب عرش نہیں تھا تو کیا تھا؟ اور بھی اس قسم کے اتنے وہی سوالات جو سلف صالحین نے کہہ دی کہ یہ سوالات کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ سوالات تو مسلک کھڑا کرنے کے لیے یہ سوالات کیے جاتے ہیں. تو وہ جب اللہ کے عرش مستوی ہونے کے، جب انہوں نے استوا کو استولا بنا دیا ہے، اور استولا کا معنی قبضہ کرنا، وہ اوپر ہونے کا معنی ہی ختم ہو گیا. اب وہ اللہ کو اوپر بھی نہیں مانتے. اللہ کا اوپر ہونا اپنی تمام مخلوقات سے، یہ تو صرف استوا سے ثابت نہیں ہے، استوا سے بھی یہ بات ثابت ہے، استوا علی العرش سے، اور دیگر بہت سارے دلائل سے یہ بات ثابت ہے. اللہ سب سے بلند بھی ہیں، اس کے لیے الگ سے آیات ہیں، الگ سے 1 2 10 20 30 سینکڑوں دلائل اللہ کے سب سے بلند ہونے کے بارے میں. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کی تسبیح بیان کرو جو سب سے بلند ہے. اللہ ہر چیز سے بلند ہے. اللہ آسمانوں پر ہیں. امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے؟ آسمانوں میں ہے سے کیا مطلب؟ آسمانوں پر ہے، آسمانوں کے اوپر. یہاں من فی السماء فی علی کے معنی میں ہے.
یعنی امنتم من علی السما کے معنی میں ہے فی، عربی زبان میں فی علی کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ آسمانوں میں تو فرشتے رہتے ہیں، اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یخافون ربہم من فوقہم، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے بھی اوپر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ قہر کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کے اوپر ہیں۔ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں، اصل میں یہ اکا دکا دلائل نہیں ہے، دلائل کی ایک سیریز ہے۔ یعنی اگر صرف اللہ عرش پہ مستوی ہیں اس کے دلائل اکٹھے کریں تو اس کے دسیوں دلائل ہیں، اللہ بلند ہیں اس کے دلائل وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کے بلند ہونے کے دلائل اکٹھے کریں دسیوں دلائل اس کے ہیں۔ اللہ کے آسمانوں سے اوپر ہونے کے دلائل اکٹھے کریں دسیوں آیات آپ کو اس طرح کی مل جائیں گی۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور ہر نیک عمل اللہ کی طرف چڑھتا ہے، اس قسم کے دلائل اکٹھے کریں، ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے اللہ اوپر ہے۔ صرف استوا کا انکار نہیں کیا، اللہ کے علو پر ہونے کا انکار کر دیا، اللہ کی صفت علو کا انکار کر دیا۔ یہ وہ اللہ کی عظیم صفت ہے، صفت علو، جو سینکڑوں دلائل سے ثابت ہے، جس پر علماء نے سلف صالحین نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام ذہبی ان کی مشہور کتاب ہے کہ العلو للعلی الغفار، یا اس کا پورا نام کیا ہے، اللہ کی عظیم صفت ہے العلو، اللہ بلند۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں علو سے مراد اللہ بلند ہے اپنے مقام کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بلند ہے کہ نہیں؟ وہ ذات سے اللہ کو بلند نہیں مانتے، کہتے ہیں اگر اللہ کو بلند مان لیا ذات کے اعتبار سے تو اللہ کے لیے ایک جہت طے ہو جائے گی، اللہ جہت میں محدود ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفے پھر وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی ایک طرف دعویٰ ہے اللہ رسول پر ایمان لانے کا اور اللہ اور رسول کو ماننے کا، دوسری طرف اللہ رسول کے جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں، ان کی تعویل کرتے ہیں، اور تعویل بڑی عجیب قسم کی تعویل کرتے ہیں۔ اللہ کے عرش پہ ہونے کا انکار سب سے پہلے جہمیوں نے کیا ہے، پھر معتزلہ نے کیا ہے، پھر اشعریہ اور ماتریدیہ نے کیا ہے۔ جہمیہ معتزلہ کے بارے میں ان کو اشعری ماتریدی بھی گمراہ کہتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ وہاں سے لے لیا ہے۔ اور یہ صرف صفت علو کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات کا انکار ہے۔ اللہ کی صفات کچھ خبری بھی ہیں، اللہ کی کچھ صفات ذاتی ہیں۔ اللہ کی 7 صفات کے علاوہ باقی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعویل کرتے ہیں۔ ذاتی صفات اللہ تعالیٰ کی مبارک صفت ہے، اللہ کے لیے وجہ، اللہ کے لیے اعین، عین، آنکھ کا اس بات، اللہ کے لیے کانوں کا اس بات، اللہ کے لیے ہاتھوں کا اس بات، اللہ کے لیے قدم کا اس بات، ان تمام کا انکار ہے۔ جی ہاتھ سے مراد تو قوت ہے، آنکھوں سے مراد تو شفقت ہے، چہرے سے مراد تو رضا ہے، قدم سے مراد تو فلاں چیز ہے، فلاں سے مراد تو فلاں چیز ہے۔ یہ عربی زبان تو نہیں ہے، عربی زبان میں تو وجہ کا ایک معنی ہے، ید کا ایک معنی ہے، عین کا ایک معنی ہے۔ اللہ کے لیے غضب کا لفظ موجود ہے، قرآن کریم میں غضب کا انکار ہے۔ اللہ محبت کرتے ہیں، محبت کا انکار ہے۔ اللہ ناپسند کرتے ہیں، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ نے ناپسند کیا ان کے اٹھنے کو، اللہ کے لیے صفت کراہت کا انکار ہے۔ یعنی اللہ کی قرآن کریم میں سینکڑوں صفات ہیں، کہتے ہیں 7 صفات کو ہم مانتے ہیں، وہ عقل سے ثابت ہیں، باقی صفات کا ہم تعویل کرتے ہیں، اور وہ تعویل اسی طرح کی جس طرح یہ صفت استوا کی تعویل ہے۔ تو دیکھیے، ایک ہے قرآن کریم کی آیات کا صریح انکار، اور ایک ہے قرآن کریم کی آیات کو ان کو حقیقی معنی سے پھیر کر ایک ایسا معنی ثابت کر دینا جو ان کا معنی ہی نہیں ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں ہم تعویل کرتے ہیں۔ تعویل میں 2 خرابیاں ہیں، ایک آیت کا معنی بدل دیا، دوسرا تعویل انکار ہے۔ دوسرے آپ غور کریں، یعنی تعویل میں آپ کیا کرتے ہیں، ایک لفظ کا جو صریح معنی، ایک آیت کا جو صریح معنی ہے، وہ صریح معنی چھوڑ کر آپ ایک ایسی تعویل کر دیتے ہیں، اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں۔
آپ نے آیت کا معنی چینج کر دیا، نمبر دو اس آیت کے جو اصل مفہوم ہے اس مفہوم سے آپ نے انکار کر دیا۔ تعویل میں انکار بھی ہے اور اس کو اصل معنی سے پھیرنا بھی ہے، یہ انکار ہے، یہ تحریف ہے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ ایک اصل میں سوچ ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ یہ اس ایک نظریے سے اللہ کی ایک صفت کا انکار نہیں کیا، اللہ کی سینکڑوں صفات کا انکار کر دیا۔ تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ پیچھے ایک عجیب سی وجہ ہے کہ اگر اللہ کو کسی چیز کے اوپر مان لیا تو وہ تو مخلوق بھی کسی چیز کے اوپر، انسان دیکھیے قرآن میں انسان کے بارے میں ہے لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، جب تم سوار ہو جاؤ سواری کی پشت پر، لِتَسْتَوُوا یہ وہی لفظ ہے استوا، انسان کے لیے بھی استعمال ہوا کہ جب انسان کسی سواری کی پشت پر سوار ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہے جو ایمان لائے تھے، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے نوح جب آپ اور آپ کی قوم کشتی پر سوار ہو جائے، قرآن کی آیت ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، یہ وہی لفظ استوا ہے اور وہی اس کے بعد علی کی پریپوزیشن ہے، علی کا صلہ ہے۔ کیا معنی ہے کہ اے نوح جب آپ اور آپ کی قوم، آپ پر ایمان لانے والے کشتی پر سوار ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیے گا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ وہ کہتے ہیں اصل میں جب یہ مخلوق کے لیے یہ صفت آئی ہے، اللہ کے لیے مانیں گے تو پھر مشابہت لازم آ جائے گی، وہ اللہ مخلوق کے مشابہ۔ وہ ایک مشہور جو ایک فلسفیانہ سا عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ یہ چیز تو مخلوق میں بھی ہے، یہ تو پھر اللہ کی مشابہت ہو جائے گی۔ یہ کیسا ڈھکوسلا ہے، اللہ معاف کرے، ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کی بہت ساری صفات کا جہمیہ نے انکار کیا۔ جہمیہ نے تو یہاں تک کیا، جہمیہ معتزلہ نے تو انہوں نے تو کہ جی انہوں نے تو اللہ کے سننے اور دیکھنے کا انکار کر دیا، اللہ کے علیم ہونے کا انکار کر دیا۔ جہمیہ نے تو کہا ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ان اللہ سمیع بصیر۔ اگر ہم اللہ کو سمیع بصیر مانیں گے تو اللہ اپنے مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ سننے دیکھنے والے نہیں ہیں۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے دیکھنے والے ہیں لفظ کے اعتبار سے، یعنی ہم لفظاً کہیں گے اللہ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، لیکن ہم اللہ کو سننے والا دیکھنے والا نہیں مانتے، ہم اس معنی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمیع بلا سمع بصیر بلا بصر، اللہ سمیع ہے لیکن اللہ سنتے نہیں ہیں، اللہ کو بصیر مانتے ہیں اللہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کو علیم مانتے ہیں اللہ میں علم نہیں ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں۔ یہ جو اشعری ماتریدی ہیں، آج کل کے جو احناف ہیں، دیوبندی بریلوی حضرات، یہ کہتے ہیں ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ہم عقیدے میں امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں۔ اور اشعری ماتریدی جو عقیدہ ہے وہ 7 صفات کو مانتے ہیں، باقی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے سماعت، بصارت، علم وغیرہ 7 صفات ہیں، کہتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، یہ عقل سے ثابت ہوتی ہے۔ جہمیہ معتزلہ تو ان کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں 7 صفات کو ہم مانتے ہیں، باقی صفات کی ہم تعویل کریں گے، والعیاذ باللہ۔ جی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ بلند ہیں، اللہ سب سے بلند مخلوق عرش، اللہ اس سے بھی اوپر ہے اپنے ذات کے اعتبار سے۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کو اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ماننا، یہ بات کتاب و سنت کی نصوص کے صریح خلاف ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ وسخر الشمس والقمر، اس سے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، اللہ نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو۔ سورج اور چاند کو مسخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ سورج اور چاند کو مسخر کرنے سے مراد ہے کہ وہ اللہ کے تابع ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے سسٹم بنایا ہے، وہ اللہ کے حکم کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے ایک ذمہ داری اور ایک کام مقرر کیا ہے وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا ہے، اور اللہ نے سورج اور چاند کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ انسان سورج اور چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے، سورج کی روشنی سے، چاند کی روشنی سے، کئی طریقوں سے۔
یہ مطلب ہے سورج اور چاند کو مسخر کرنے کا۔ تو سورج اور چاند اللہ کی مخلوق بھی ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند کا یہاں ذکر ہے، بہت سارے اور اجرام فلکی بھی ہیں، لیکن انسان کو جو سب سے بڑے اپنی آنکھ سے جو سب سے بڑے اجرام فلکی نظر آتے ہیں وہ سورج اور چاند ہیں۔ اگرچہ یہ سب سے بڑے ستارے سیارے نہیں ہیں، ان سے بڑے بڑے ستارے اور سیارے بھی ہیں، لیکن سادہ آنکھ سے ہمیں یہ سب سے بڑے نظر آتے ہیں ہمارے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کی اپنا ایک سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ تو ہماری دنیا کے لیے سورج اور چاند سب سے قریبی اجرام فلکی ہیں جو ہمیں سب سے بڑے نظر آتے ہیں۔ تو جب سورج اور چاند یہ مسخر ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، کل یجری لاجل مسمى، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، تو باقی تمام اجرام فلکی بھی اسی طرح اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جیسے اللہ انسان کو صلاحیت دے، جیسے انسان اللہ کے بنائے ہوئے ذہن کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کے لیے سسٹم بنایا ہے اور اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت مقررہ کے لیے۔ لاجل، اجل کہتے ہیں مدت کو، وقت ایک مخصوص وقت، ایک وقت کے لیے، مسمى جس کا نام لیا گیا ہے، مسمى کا لفظی مطلب جس کا نام لیا گیا، مراد یعنی جو مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہر چیز سے مراد جس کا پیچھے ذکر ہے سورج اور چاند۔ سورج اور چاند چونکہ سب سے بڑے نظر آتے ہیں ہمیں، ان کا بطور مثال ذکر ہے، اصل میں تمام اجرام فلکی مراد ہیں۔ تو یہ سورج اور چاند ہوں یا دیگر اجرام فلکی ہوں، تو یہ سب کے سب ایک اجل مسمى کے مطابق چل رہے ہیں۔ دو تفسیریں کی گئی ہیں اس کی، ایک اجل مسمى ایک وقت مقررہ کے مطابق چل رہے ہیں، ایک اس کی تفسیر تو یہ ہے اجل مسمى سے مراد جس طرح انسان کے لیے ایک موت کا وقت یا پوری انسانیت کے لیے ایک قیامت کا وقت مقرر ہے جس کو اجل مسمى کہتے ہیں۔ اجل مسمى سے مراد قیامت بھی ہے اور اجل مسمى سے ہر ایک کا اپنی اپنی موت کا وقت بھی ہے۔ تو یہاں اجل مسمى سے یہ سورج اور چاند کا جو اللہ نے، جس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس طرح انہوں نے بھی تباہ ہونا ہے۔ تو ان کی تباہی کا دن، قیامت کا دن، یا تو یہ مراد ہے یہ سورج اور چاند اور دیگر اجرام فلکی چل رہے ہیں اس دن تک جو اللہ نے دن مقرر کیا ہے ان کے لیے، جس دن انہوں نے ختم ہو جائے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ باقی، اللہ رب العالمین باقی رہیں گے، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر، ہر چیز ایک وقت مقررہ کے مطابق چل رہی ہے سے مراد ہر چیز اپنا جو اللہ نے ان کا ایک گردش کا ایک ان کا مدار یا اس کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے۔ چاند کی ایک منزل اللہ نے مقرر کی ہے، ایک اس کا آربٹ اللہ نے مقرر کیا ہے، چاند اس کے مطابق چلتا رہتا ہے، اس کے مطابق اپنے شکلیں بدلتا رہتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی طرح سورج کا ایک سسٹم ہے لگا بندہ، سال کے اندر سورج اپنا وہ چکر مکمل کرتا ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور صرف سورج اور چاند نہیں، یہاں سورج اور چاند کا ذکر ہے کیونکہ سب سے بڑے نظر آتے ہیں ہمیں، دیگر تمام اجرام فلکی بھی ان کا جو ایک لگا بندہ سلسلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، مسلسل گردش میں ہیں ایک لگے بندے نظام کے مطابق۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے سورج روزانہ نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، لیکن روزانہ ایک جگہ سے نہیں نکلتا، روزانہ الگ جگہ سے نکلتا ہے۔ چونکہ بہت دور ہے وہ جگہ، ہمیں وہ ایک نظر آتی ہے، روزانہ الگ جگہ سے نکلتا ہے، روزانہ الگ جگہ پہ غروب ہوتا ہے۔ چاند روزانہ الگ جگہ سے نکلتا ہے، الگ جگہ پہ غروب ہوتا ہے، الگ وقت پہ نکلتا ہے، الگ وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ شروع کا چاند ایک تو ہوتا بھی چھوٹا ہے اور شروع کا چاند جلدی غروب ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے
چاند بڑھتا رہتا ہے تو نکل بھی پہلے جاتا ہے، غروب بھی لیٹ ہوتا ہے، اور الگ جگہ سے نکلتا ہے، الگ جگہ پہ غروب ہوتا ہے. تو اس سے روزانہ کا سرکل بھی مراد ہے، اور اس سے ایک وقت مقررہ تک جو انہوں نے چلنا ہے وہ بھی مراد ہے. یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی. اللہ تعالیٰ کام کی تدبیر کرتا ہے. یہاں اتنا ہی ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر اللہ کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک. سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض. اللہ آسمان سے لے کے زمین تک کام کی تدبیر اکیلے کرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، جو اللہ کے کام ہیں، وہ اللہ کے کام اللہ سر انجام دیتے ہیں. ایک بہت بڑا مغالطہ جو مشرکین کو ہوا، شیطان نے دیا، اور وہ آگے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جی اللہ نے کچھ چیزیں بنا دی ہیں اور اللہ نے ان کو کچھ فرشتوں کے اور کچھ اپنی مخلوق کے سپرد کر دیا ہے. یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے اپنی کوئی صفت کسی کے سپرد نہیں کی. اللہ جو سارے کام سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ خود سر انجام دیتے ہیں، اور جو خدائی کام ہے اللہ کے وہ اللہ آسمان سے لے کے زمین تک اللہ خود اکیلے سر انجام دیتے ہیں. اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں تو یدبر الامر ہے، اللہ کام کی تدبیر کرتے ہیں. سورہ سجدہ میں یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک کام کی تدبیر اللہ اکیلے کرتے ہیں. یعنی کام کی وہ تدبیر جو اللہ کے اختیارات میں ہے. باقی اللہ نے کچھ چیزیں مخلوق، جیسا مخلوق اللہ نے پیدا کی، ایسا اللہ نے مخلوق کے کچھ اختیارات بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. ایک انسان اللہ نے اس کو ہاتھ دیا، وہ دوسرے کو مکہ مار سکتا ہے. ایک انسان دوسرے پہ ظلم کر سکتا ہے، دوسرے پہ زیادتی کر سکتا ہے، ایک مخصوص حد تک دوسرے کو قتل کر سکتا ہے. لیکن زندگی موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. زندگی موت اللہ کا اختیار ہے. اللہ کا اختیار، یہ زندگی موت ملک الموت کے اختیار میں بھی نہیں ہے. زندگی موت کسی بڑی سے بڑی چیز کے اختیار میں بھی نہیں ہے. زندگی موت کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی بادشاہ کے اختیار میں نہیں ہے، کسی ظالم کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. مخلوق کے اختیار میں وہی ہے جو اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق اللہ نے جو ایک محدود اختیار بنایا. تو تدبیر اللہ کرتے ہیں ہر کام کی. یفصل الآیات، وہ تفصیل بیان کرتا ہے آیات کی، کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو. اللہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ قرآن کریم میں آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ مختلف دلائل لاتے ہیں قرآن کریم میں، مختلف معجزات اللہ بیان کرتے ہیں. اور ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام کا مقصد اصل میں لوگ اللہ کی ملاقات پہ یقین کریں. اللہ کی ملاقات سے کیا مراد ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی. کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یہ معجزات اور آیات کی تفصیل بیان کرنے سے کیا تعلق ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کا. وقت ختم ہو گیا، میں اس کی بات اپنی ختم کر دوں یہی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا معجزات اور اللہ کی قدرت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ مشرکین مکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں. اور کیا دلیل، کیا شیطان نے کیا دھوکہ دیا ہوا ہے، کیا شبہ کہ جی جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو ہم زندہ کیسے ہوں گے. کہنے کو بڑی سادہ سی بات ہے. یہ سادہ سی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے گالی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے. کہ مطلب کیا ہے کہنے کا؟ بات تو کہنے کو بڑی سادی سی لگتی ہے کہ جی جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کیسے زندہ ہوں گے. یہ اصل میں ہم کیسے زندہ ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کے اوپر اعتراض ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں زندہ کروں گا، یہ کہتے ہیں آگے سے اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا. اصل میں اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے. تو اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، اپنی شان بیان کرتے ہیں، اللہ معجزات بیان کرتے ہیں، اللہ کھول کھول کر آیتیں دلائل بیان کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہو جائے. اور جب لوگوں کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہو جائے گا تو اللہ کی ملاقات کا یقین ہونے سے لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہوگی. اگر کسی کو یہ یقین ہی نہیں ہے میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو پھر اس نے کس لیے محنت کرنی ہے، اس نے کس لیے کوشش کرنی ہے. یہ محنت اور کوشش اسی لیے ہے کہ دنیا کے اندر انصاف نہیں ہوتا، انصاف آخرت کے اندر ہوگا. اللہ نے دنیا کو انصاف کے لیے نہیں بنایا، انصاف کے لیے اللہ نے آخرت کو بنایا ہے. تو آخرت میں انصاف ہوگا تو جو آخرت پر یقین رکھے گا وہ اللہ سے ڈر کر انصاف کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ سے ڈر کر ظلم سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کی ملاقات کا یقین کرو، تاکہ تم مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لے آؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.